اب میں بیرسٹر صاحب آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہتی ہوں عقیل ملک صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے اگر وہاں انتشار ہوا تو پاکستان کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہوگی اور ہمارے ہاں بھی ایک اندرونی بحران کسی کیفیت ہے. مطلب ایران نے شکست دی اسرائیل کو, آپ نے دیکھا کہ ان کو وہاں پہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, لیکن اندرونی محاذ کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایران کو انہوں نے ایک طرح سے اس وقت جو ہے مجبور کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں بھی خدا نخواستہ ہم نے ہندوستان کو افغانستان کو شکست دی ہے, لیکن یہ بحران اگر خدا نخواستہ اندرونی ہوتا ہے تو کیسے ہم نمٹیں گے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. آسمہ بہن بات یہ کہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بین الاقوامی ٹی وی چینلز تھے وہ شاہ آف ایران کے جو ان کے بیٹے ہیں ان سے انٹرویو کرنا اور پھر اس تمام چیز کو اس طرح پریزنٹ کرنا, تو یہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس میں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی انکلوڈڈ ہیں اور اس میں واضح طور پہ ہمارے فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آ چکی ہے اور ایک کنسرن بالکل شو کیا گیا ہے اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایرانی لوگ خود اپنے فیصلے کریں, کوئی باہر سے ان پہ فیصلے جو ہیں. مگر اصل سوال جو ہے اندرونی بحران کا ہے. دیکھیں نا وہاں پہ بھی ذرا سا موقع ملا تو اندرونی بحران نہیں سب کو ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس بے دست و پا سمجھ جا رہی ہے. باقری صاحب نے ابھی جس طرح تمام تر ایک بڑی ڈیٹیل جو آپ کے سامنے پکچر رکھی کہ وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ بالکل احتجاج, دیکھیں احتجاج آئینی حق ہے اور احتجاج آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ بالکل کریں, آپ کو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہاں پہ کہ وہ ملٹری گریڈ قسم کی ایکوپمنٹ ان کے پاس تھی, گنز تھی ان کے پاس, اور دیکھیں نا انتشار پھیلانے والے احتجاج کے اندر پھر یا احتجاج کا بتا کے پھر انتشار پھیلانا, یہ بھی تو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے. کئی ایسے شرارتی لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایٹ ہوم بھی اگر یہ سچویشن دیکھیں تو ہم نے احتجاج سے تو کبھی منع نہیں کیا. ہم نے تو کہا کہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے, بالکل آپ احتجاج کریں, لیکن احتجاج کے بھی کوئی قانونی پہلو ہیں, کوئی آئینی پہلو ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ بالکل ان کو اپناتے ہوئے کریں, لیکن انتشار کی اجازت نہیں. اب یہ بیرسٹر صاحب میں صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اب ظاہر ہے ہم اس لیے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ڈور ہیں بالکل, یعنی ایران کے ساتھ ہم ہیں اور ہماری سچویشن بھی ملتی جلتی ہے, انفلیشن بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے, احتجاج بھی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. خدا نخواستہ ہمارے دشمن بھی تو اس طرح کی سچویشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دیکھیں بالکل دشمن تو موقع کی ہمیشہ میں تلاش میں ہوتا ہے, مگر دیکھیں ادھر اس وقت ایران کی گورنمنٹ سے کون ناخوش ہے؟ امریکہ ایک حملہ کر کے بھی اس کا غصہ پیسیفائی نہیں ہوا. جو رجیم چینج کرنا چاہتے تھے پاکستان کے بعد ایک اور ایکسپیریمنٹ, وہ نہیں کامیاب ہوا. ادھر کی عوام نے ریزسٹ کیا ہے. پاکستان کے بعد دیکھیں پاکستان کا بھی آن گراؤنڈ ہوا, وہ بھی دیکھیں جب ہسٹری انفولڈ ہوگی, امریکہ کے ڈاکومنٹ جب ڈی کلاسیفائی ہوں گے آئیں گے, ہم تو نہیں ابھی تک مانیں گے نا, ہم کرتے رہیں. ہم نے تو وہ جو ہے نا سائفر کبھی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا, حالانکہ اس کا پورا ٹرائل عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ چلایا. دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے, دہشت گردی اور احتجاج میں بہت بڑا فرق ہے, دونوں کو آپ کبھی مکس نہیں کر سکتے. دیکھیں قومیں ہمیشہ احتجاج کرتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتی ہیں اور انہیں کھڑے ہونا چاہیے, کیوں نہ کھڑی ہوئیں. دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں ہم نے کوئی حکومت اگر کوئی الیکٹ کر لی ہے یا ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے تو وہ حرف آخر تو نہیں ہو گیا. ہمارے ڈے ٹو ڈے عوام کی نیڈز ہیں, ہم نے ان چیزوں پہ ایجیٹیٹ کرنا ہے. مگر دیکھیں نا ہمیں ایک اور طرح کی جنگ کا سامنا ہے, یعنی یہ جو دہشت گردی ہے جو خوارج کی صورت میں ہے, اور وہاں پہ پھر ہم سہیل آفریدی صاحب کا ہم نے سنوایا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا بالکل مختلف ہے. کیا وہ اپیزمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی افغانستان کے ثبوت پیش کریں ان کے خلاف, جبکہ بارہا ثبوت پیش ہو چکے ہیں. اس میں ایک چیز پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں طالبانائزیشن ایک ہمارا انٹرنل فیکٹر بھی ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان ایگزسٹ کرتے ہیں. جب ہم ٹی ٹی پی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا لوکل ایلیمنٹ ہے, وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانی ہی ہیں جنہوں نے آپ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جہاں ٹی ٹی اے کا تعلق آ جاتا ہے وہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان کیا نیکسس ہے؟ ایک تو وہ توڑنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی گڈ اینڈ بیڈ ہے؟ نہیں, گڈ اینڈ بیڈ والے بیڈ ہے, ٹی ٹی اے والے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم دونوں کو جب کنفیوز کرتے ہیں نا تب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہم افغانستان سے ڈیمانڈ کریں گے. دیکھیں جہاں تک ٹی ٹی
پی کو ڈیل کرنا ہے وہ آپ کی ریاست نے ڈیل کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد آپ کے اندر موجود ہیں. اس میں کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت پالیسی بناتے ہیں, آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ کس طرح کی کوارڈینیشن ہے وہ آئے گی. جہاں ٹی ٹی اے کی بات آئے گی وہ پھر ایک اور ملک کی انوالومنٹ آ گئی ہے. پھر اس میں ظاہری بات ہے کچھ ڈپلومیٹک اس میں ملوث نہیں ہے پاکستان میں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جب وہ انوالومنٹ آتی ہے تو ظاہری بات ہے ریاست نے ایک ریاست کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پہلے یا تو آپ ہیں کہ افغانستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کر رہے, افغانستان کی اسٹیٹ نہیں ایگزسٹ کرتی, آپ ڈیورنٹ لائن نہیں مان رہے, کیا ان چیزوں سے ہم ہٹ رہے ہیں, ہم ایک ڈیفرنٹ پلان پہ, کیا ہم وہی لائن لینا چاہ رہے ہیں جو امریکہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرے گا, یا ہم نے انٹرنلی اپنے فیکٹرز کو دیکھ کے دیکھنا ہے. دیکھیں یہ بہت ڈیلیکیٹ فیکٹرز کو دیکھ کے کیا ہے نا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ہم اسی پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں, گڈ اور بیڈ کی اسی ریاست کی پالیسی رہی, مگر اب تو ریاست کہہ رہی ہے کہ ہمارے دشمن ہیں. یہ ریاست کتنے آپریشنز کے بعد بھی کہتی رہی, 22 آپریشن کر لیے, ہر دفعہ کہتی رہی کہ طالبان ختم ہو گئے, مگر نہیں ختم ہوئے. کیوں نہیں ختم ہوئے؟ کہ ہمارے اندر کمزوری رہے. کیوں نہیں ختم ہوتے کا طالبان, اور ہماری یہ جو پالیسی ہے کیا یہ درست ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس میں؟ شکریہ آسمہ. دیکھیے ہمارے یہاں بڑی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. ہمارے یہاں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو کچھ تو طالبان کو اپیز کرتی ہیں. ہم نے ماضی میں ایسے بھی حالات اور واقعات دیکھے جہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان آ کے ہمارے صوبے میں دفاتر کھولیں. یہ بھی آفرز ہوئی ہیں. کچھ حکمرانوں کے دور کے اندر تو باقاعدہ جیل بریکس ہوئے ہیں اور سارے دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں سے نکال کے بھگا دیے گئے لٹرلی. اور ایک وقت آپ کو یاد ہوگا 2013 میں کہ جب اتنے دھماکے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو اپنی پولیٹیکل کیمپین کر ہی نہیں پائی, اور عوامی نیشنل پارٹی بھی, دونوں ANP بھی نہیں کر پائی, پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پائی, باقی جماعتیں کر پائیں. تو ہمارے یہاں یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں ایک جو فرق دکھانے کی ایک ریٹورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی نا, یہ غلط تھا. کیونکہ دہشت گرد ہوتا ہے, اچھا دہشت گرد برا دہشت گرد نہیں ہوتا. اگر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے, معصوم لوگوں کو ذبح کریں گے, تو پھر ان سے بات چیت کی کوئی دروازے کھلے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگا کہ طالبان اپیزرز نا, سمپل ایز دیٹ, افغان طالبان کے خلاف کہ ان کی انوالومنٹ چاہیے؟ نہیں, یہ کیا پاکستان کے شہری ہیں؟ یہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو صوبہ اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, اور اس کی چیف ایگزیکٹو بیٹھ کے اگر افغان طالبان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اینڈ وی آل نو کہ افغان طالبان کون ہیں اور ٹی ٹی پی سے ان کا کیا نیکسز ہے. افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اپنا ایک سسٹر کنسرن سمجھتے ہیں, وی آل نو اٹ نا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اگر آپ بیٹھ کے ریاست پاکستان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں شواہد دیں اس کے, تو میرے خیال ہے بہت شرمناک بات ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مس مائی ورڈز اینڈ سے دس کہ جی یہ وہ, لیکن یہ شرمناک بات ہے. ان کے صوبے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کے صوبے میں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا مداخلت کر رہا ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے شواہد ملے, ہمارے تو ایجنسیز کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, اور آپ بیٹھ کے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں.